سن 8 ہجری میں پیش آنے والے دیگر واقعات کا تذکرہ ہوگا، تو سن 8 ہجری ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب کا انتقال ہوا۔ حضرت زینب ابو العاص بن ربیع کے نکاح میں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو ان کے خاوند غزوہ بدر کے موقع پر انہیں قیدیوں میں لایا گیا۔ اس وقت تک وہ ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں یہ مسلمان ہو گئے اور پھر یہ بھی ہجرت کر کے آئے۔ حضرت زینب بھی ہجرت کر کے مدینہ آئی تھیں اور پھر مدینہ ہی میں حضرت زینب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار میں تھیں، پڑوس میں تھیں، اور سن 8 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیوں کا آپ کی زندگی میں انتقال ہوا ہے۔ ایک آپ کی صاحبزادی حضرت رقیہ کا، ان کا انتقال سن 2 ہجری میں ہوا۔ غزوہ بدر کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے تو پیچھے حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ اسی طرح آپ کی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کا انتقال بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا ہے، اور اسی طرح یہ تیسری بیٹی حضرت زینب کا انتقال بھی حضور کی زندگی میں ہوا۔ آپ کی یہ 2 بیٹیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھیں اور حضرت زینب ابو العاص بن ربیع کے نکاح میں تھیں۔ البتہ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد زندہ رہی ہیں اور 6 مہینے کے بعد پھر ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو آپ کے تینوں بیٹوں کا بھی آپ کی زندگی میں انتقال ہوا ہے۔ آپ کی رفیقہ حیات حضرت ختیجہ کا انتقال بھی آپ کی زندگی میں ہوا ہے، آپ کے چچا ابو طالب کا بھی، اور اسی طرح آپ کی بیٹیوں کا بھی۔ سن 8 ہجری ہی میں ایک اہم واقعہ پیش آیا ہے جسے کہا جاتا ہے جنگ موتا۔ جنگ موتا یہ جمادی الاولیٰ کے مہینے میں سن 8 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تو اس میں شریک نہیں تھے، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کا لشکر بھیجا تھا۔ اس کا سبب یہ بنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے بعد جب مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھنا شروع کیے، جیسا کہ گزشتہ درس میں بات ہوئی تھی کہ آپ نے ہرقل شاہ روم کو بھی خط لکھا، آپ نے کسریٰ کے بادشاہ کو بھی خط لکھا، اور آپ نے مصر اور اسکندریہ کے بادشاہ مقوقس کو بھی آپ نے خط لکھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط شرحبیل بن عمر غسانی کے نام بھی خط لکھا، اور یہ خط لے کر لے جانے والے صحابی تھے حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب یہ خط لے کر ان تک پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایمان کی دعوت دی تھی، تو بجائے یہ کہ یہ ایمان لے کر آتے، انہوں نے وہ خط لیا اور جو صحابی لانے والے تھے حارث بن عمیر، انہوں نے ان کو قتل کر دیا۔ حالانکہ جاہلیت سے بھی ایک بات چلی آ رہی تھی کہ قاصد کو قتل نہیں کیا جاتا تھا۔ کسی بھی ملک کا اگر کوئی قاصد ہوتا، کوئی خط یا پیغام لے کر آتا، تو جاہلیت میں بھی یہ دستور تھا کہ قاصد کا قتل کرنا جائز نہیں تھا۔ تو اس نے ڈبل جرم کیا، ایک پیغام تسلیم نہ کرنا اور ایک اس سے آگے بڑھ کر قاصد کو بے دردی کے ساتھ قتل کرنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 صحابہ کرام پر مشتمل لشکر بھیجا۔ اس لشکر کا کمانڈر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، اور آپ نے فرمایا تمہارے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب ہوں گے، اور اگر یہ نہ ہوں تو پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب بیان فرما دی کہ زید ہوں گے، اور اگر شہادت ہو گئی تو پھر حضرت جعفر ہوں گے، اور اگر ان کی شہادت ہو گئی تو پھر کمانڈر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ یہ لشکر یہاں سے روانہ ہو گیا۔ جیسے یہ وہاں پر پہنچا، شرحبیل بن عمر غسانی کو پتہ چلا کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے، تو اس نے مقابلے کے لیے 1,00,000 فوج کا لشکر تیار کیا۔ 1,00,000 فوج، کہاں 3000 اور مقابلے میں 1,00,000۔
اور پھر ہرقل کو جب پتہ چلا کہ مسلمانوں کا لشکر ہے، تو ہرقل چونکہ ایمان تو لایا نہیں تھا، روم کا بادشاہ تھا، اس نے بھی شرحبیل کی مدد کے لیے 1,00,000 فوج اس نے بھی بھیجی، تو گویا 2,00,000 فوج ہو گئی مقابلے میں، اور ادھر مسلمانوں کی تعداد صرف 3,000 تھی، تو 3,000 کا مقابلہ 2,00,000 سے ہونا تھا، اور جو بڑے ٹریننگ یافتہ تھے، ہر قسم کا اسلحہ ان کے پاس موجود تھا، اور گھوڑے، ہتھیار، تلواریں، نیزے، اس دور کے جو جنگ کا ساز و سامان تھا وہ سب اس سے لیس بھی تھے، تربیت یافتہ بھی تھے۔ صحابہ اکرام ایک تو طویل سفر طے کر کے پہنچے، مشقت کے ساتھ، تھکے ماندے بھی تھے، تعداد بھی کم تھی، اسلحہ بھی کم تھا، لیکن ایمان کا جذبہ تھا۔ جب پتہ چلا کہ یہ 2,00,000 کی تعداد ہے، تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر میں تقریر کی، سب لشکر موجود تھا تو انہوں نے بیان کیا، اور عبداللہ بن رواحہ نے حضرات صحابہ کے مجمع میں فرمایا کہ دیکھو ہم لوگ وہاں سے سفر طے کر کے آئے ہیں ان سے جہاد کے لیے، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، تو ہم نے قلت اور کثرت کو نہیں دیکھنا کہ ان کی تعداد 2,00,000 ہے اور ہم 3,000 ہیں، مقابلہ کیسے ہوگا؟ اس لیے کہ ہمارے ساتھ اللہ کی نصرت اور مدد ہوگی، جیسے ماضی میں اللہ نے ہماری مدد کی بدر کے موقع پر، احد کے موقع پر، خندق میں، احزاب میں، اسی طرح اللہ تعالی ہماری مدد آج بھی فرمائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے ساتھ اللہ سے مدد مانگتے ہوئے ہم لوگ لڑیں۔ پھر انہوں نے یہ بات بھی فرمائی کہ مسلمان تو ہر حال میں کامیاب ہے، اگر ہم لوٹ آئے تو پھر بھی ہم کامیاب ہیں، اور اگر ہماری شہادت ہو گئی پھر بھی ہم کامیاب ہیں، یعنی اگر اللہ نے ہمیں فتح دی، مال غنیمت ملا، پھر بھی مسلمان کامیاب، اور اگر شہادت ہوگی پھر بھی کامیاب۔ تو ہم اسی جذبے سے لڑے ہیں، تو خوف کی کوئی بات نہیں ہے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ جیسے ہی ان کی یہ تقریر پوری ہوئی، حضرات صحابہ کرام میں اور مجمع میں اللہ نے دوبارہ ایمان کی وہ جو پہلے سے ایک چنگاری تھی وہ بڑک اٹھی، جذبات دوبارہ بن گئے، اور صحابہ کرام دوبارہ تیار ہو گئے لڑنے کے لیے۔ مقابلہ شروع ہو گیا، 2,00,000 افواج کے ساتھ 3,000 مسلمانوں کا مقابلہ تھا، لیکن نہایت بہادری کے ساتھ یہ حضرات لڑتے رہے، لڑتے لڑتے اس میں 12 مسلمان شہید ہوئے ہیں۔ ان 12 مسلمانوں میں اب بڑے بڑے کبار صحابہ بھی شہید ہو گئے۔ اللہ نے بعد میں فتح تو مسلمانوں کو ہی دی، لیکن بڑی جوانمردی کے ساتھ یہ جہاد ہوا ہے، جنگ موتا۔ حضرت زید بن حارثہ سب سے آگے تھے، جب ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، قیادت یہ کر رہے تھے، جیسے ہی ان پر حملہ ہو گیا، اب یہ شہید ہونے لگے تو انہوں نے جھنڈا حضرت جعفر کو دے دیا۔ حضرت جعفر پر حملہ ہوا، ایک ہاتھ کٹا، انہوں نے جھنڈا دوسرے ہاتھ میں لے لیا۔ جب ان کا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا تو انہوں نے جھنڈے کو یوں اپنی گردن کے نیچے دبا کر اپنے سینے کا سہارا دے دیا، رانوں کا سہارا دے دیا کہ جھنڈا نیچے نہ گرے۔ جو جھنڈا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، مسلمانوں کی نشانی اور علم ہے، یہ نیچے نہیں گرنا چاہیے۔ ان کے دونوں ہاتھ اس جنگ میں کٹ گئے تھے۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ نے ان دونوں ہاتھوں کے بدلے ان کو 2 پر عطا فرمائے۔ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ جعفر جنت میں اڑ رہا ہے۔ ان کا لقب ہو گیا تھا حضرت جعفر طیار، جیسے جہاز ہوا میں اڑتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 پر عطا فرمائے، تو یہ جنت میں اسی طرح اڑ رہے ہیں، کبھی ایک درخت پر کبھی دوسرے درخت پر، جنت کے میوہ جات سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ جو دین کے لیے جتنی قربانی دیتا ہے اللہ اتنی عزت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اتنی عزت عطا فرمائی۔ جب ان کی شہادت ہو گئی پھر جھنڈا لیا حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ بھی بڑی جوانمردی کے ساتھ لڑتے رہے۔ آخر عبداللہ بن رواحہ کی بھی شہادت ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترتیب بتائی تھی وہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشن گوئی کے ذریعے علم ہو گیا تھا کہ آگے جا کر ان کی شہادتیں ہونی ہیں، تو آپ نے ترتیب جو بتائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مدینہ میں تھے، آپ صحابہ میں بیٹھے تھے، اللہ رب العزت نے آپ کے سامنے پورا نقشہ لایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے، آنکھوں سے آنسو گر رہے، آپ نے فرمایا زید شہید ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا اب جھنڈا حضرت جعفر نے لیا۔
دیا اور جعفر بھی شہید ہو گیا۔ پھر فرمایا اب جھنڈا عبداللہ بن رواحہ نے لیا ہے، پھر تھوڑی دیر بعد فرمایا وہ بھی شہید ہو گئے۔ فرمایا اب جھنڈا لیا ہے خالد نے جو سیف من سیوف اللہ ہے، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، یعنی خالد بن ولید نے اب جھنڈا لے لیا۔ اور جب ان کے ہاتھ میں جھنڈا آیا تو جنگ موتا میں حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی ہیں، 9 تلواریں، اتنی بہادری سے لڑے، اتنے کفار کو انہوں نے قتل کیا کہ قتل کرتے کرتے ان کی 9 تلواریں اس دن ٹوٹ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا سیف من سیوف اللہ ہے کہ یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ حضرت خالد بن ولید چونکہ اللہ کی تلوار تھے تو حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ کی تلوار کبھی ٹوٹ نہیں سکتی تھی، اس لیے حضرت خالد بن ولید شہید نہیں ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید کو جو موت آئی ہے وہ طبعی موت آئی ہے۔ جس وقت دنیا سے جا رہے تھے تو فرمانے لگے میرے جسم پر کوئی ایک بالش برابر ایسی جگہ نہیں کہ جہاں پر تلوار کا نیزے کا زخم نہ آیا ہو، سارا جسم ان کا لہو لوہان تھا۔ زندگی میدان میں گزر گئی، لڑتے ہوئے جہاد میں گزری، لیکن آخر موت ان کو بستر پر آئی تھی تو یہ بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو آج میں بستر پہ مر رہا ہوں۔ خواہش تو بڑی تھی شہادت کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما گئے تھے اللہ کی تلوار ہے تو حکمت یہی تھی اللہ کی تلوار ٹوٹ نہیں سکتی تھی۔ شہادت تو نہیں ہوئی لیکن اللہ نے بلند و بالا مقام عطا فرمایا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا جنگوں میں جانے سے کوئی مرتا نہیں ہے، ورنہ کون سی جنگ ہے جس میں خالد بن ولید نہ گئے ہو؟ جاہلیت میں بھی جنگوں میں شریک رہے، اسلام لانے کے بعد بھی شریک رہے، بحیثیت کمانڈر رہے، لڑتے وقت صف اول میں رہے، بہادری کے ساتھ لڑے ہیں، لیکن شہادت اللہ کی طرف سے ہے تو موت کا ایک وقت مقرر ہے۔ یہ سمجھنا میں گھر میں بیٹھ جاؤں موت نہیں آئے گی، ایسی بات نہیں ہے۔ لا یستأخرون منہ ساعۃ ولا یستقدمون، جب مقررہ وقت آتا ہے گھر میں ہو انسان تب بھی موت آتی ہے، میدان جنگ میں ہو تب بھی موت آتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس غزوے میں فتح عطا فرمائی، اور جس وقت یہ 3 بڑے صحابہ شہید ہو گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اس لیے کہ یہ تینوں بڑے صحابہ وہ تھے جن کو حضور سے بڑی عقیدت اور محبت تھی۔ ایک تو آپ کا منہ بولا بیٹا حضرت زید تھا، دوسرا حضور کے چچا کا بیٹا حضرت جعفر تھا، تیسرا عبداللہ بن رواحہ حضور کا شاعر تھا، ہر موقع پر آپ علیہ السلام کا دفاع کرنے والے، ہر موقع پہ حضور کے ساتھ دینے والے، اس لیے حضور کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا جعفر کے گھر والوں کو خبر دے دو کہ حضرت جعفر شہید ہو گئے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی کا نام تھا اسما بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جیسے ہی ان کو خبر ملی وہ بڑی پریشان ہو گئی، غیر اختیاری طور پر ایک چیخ نکل گئی کہ میرا شوہر شہید ہو گیا، دونوں ہاتھ کٹ گئے۔ تو بہرحال ایک گھر والی کے لیے شوہر کی شہادت کی موت کی خبر ایک بڑا خبر ہوتی ہے، یہ صدمہ ایک بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے گھر والوں کو تسلی دو۔ پھر آپ نے حضرت جعفر کے بچوں کے سروں پر ہاتھ پھیرا تھا، آپ ان کو تسلی دیتے تھے، فرمایا ان کے گھر کھانا بھجوا دو، اس لیے کہ جعفر کے گھر والے غم کے اندر ہیں۔ تو پھر ان کے گھر میں کھانا بھجوایا گیا۔ تو بہتر طریقہ یہی ہے اگر کسی گھر میں انتقال ہو جائے تو آس پڑوس کے لوگ عزیز و اقارب میں تو انہیں چاہیے کہ 3 دن بہتر ہے کہ جس گھر میں کوئی میت ہو جائے تو اس میں کھانا بھیج دیا جائے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ خود بھی جا کر میت کے گھر میں کھاتے ہیں، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جس گھر میں انتقال ہوا ہے ان گھر والوں کے لیے کھانا بھیجا جائے کہ وہ غم کی حالت میں ہے، تکلیف اور پریشانی میں ہے، ان کو پکانے میں تکلیف ہوگی، ان کے لیے کھانا بھیجا جائے، نہ کہ علاقے کے سارے جمع ہو کر وہ بھی ان کے ہاں کھائیں۔ فقہا لکھتے ہیں طعام المیت یمیت القلب، کہ میت کے گھر کا کھانا انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ عموماً میت کے گھر میں ابھی مال تقسیم نہیں ہوا ہوتا ہے، تو جب تک مال تقسیم نہ ہو اس میں نابالغ بچوں کا بھی حصہ ہوتا ہے، بالغ کا بھی حصہ ہے، اب ان کی اجازت نہیں ہے تو بعض رضامند ہوتے ہیں، بعض رسم و رواج کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی خاموش ہو جاتے ہیں۔ ایسے وقت میں جب کہ ورثہ تمام راضی نہ ہو، میت کے مال سے اگر دعوت ہو تو اس کے کھانے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو بہرحال اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اس جنگ کو جنگ موتا کہا جاتا ہے۔
सन 8 हिजरी ही में जमादी उस्सानी के महीने में आप अलैहिस्सलाम ने एक और लश्कर रवाना किया जिसे सरिया ज़ातुस सलासिल कहा जाता है। इस लश्कर का कमांडर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बनाया था। मैंने गुज़िश्ता दर्स में अर्ज़ किया था हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत उस्मान बिन तलहा ये मक्का के मशहूर जानिसार लोगों में से थे, बड़े कमांडर, ज़ीरक, अक्लमंद, दानिशमंद लोगों में से थे। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके ईमान लाने पर बड़ी खुशी थी। ये जो लश्कर रवाना किया गया इसका सबब ये बना था, एक कबीला था बनु खुज़ाआ। इन बनु खुज़ाआ के लोगों ने रूमियों का साथ देना शुरू कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिल गई कि ये लोग रूमियों का साथ दे रहे हैं और फिर इनकी प्लानिंग है कि हम मुसलमानों पर हमला करेंगे, मदीना पे हमला करेंगे। तो आपने हज़रत अमर बिन आस को लश्कर दिया कि तुम ये लेकर चलो और इन पर हमला करो। हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लश्कर लेकर गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी मदद के लिए अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी 300 अफराद का लश्कर देकर भेजा। अबू उबैदा जब वहाँ पर पहुँचे, नमाज का वक्त हुआ तो बात आई कि कौन नमाज पढ़ाए। पहले कमांडर अमर बिन आस थे, बाद में जो लश्कर आया उसके कमांडर हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। अबू उबैदा बिन जर्राह ने फरमाया आप पढ़ाइए, मैं आपकी इक़्तिदा में पढ़ूँगा। इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था जिस वक्त मुझे रवाना किया था, फरमाया इख्तिलाफ़ नहीं करना, इंतशार नहीं करना, आपस में नाचाकी नहीं करनी। तो मैं नहीं चाहता हमारे अंदर कोई इंतशार इख्तिलाफ हो। कमांडर आप ही होंगे, मैं आपकी इक़्तिदा में नमाज़ पढ़ूँगा, आपके मातहत होऊंगा। तो हज़रत अबू उबैदा इनके साथ थे। अल्लाह ताला ने इस ग़ज़वे में भी और इस जंग में भी अल्लाह ने मुसलमानों को फ़तह अता फ़रमाई। इसके बाद सन 8 हिजरी ही में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह रजब में एक और लश्कर भेजा जिसे कहा जाता है सरिया अबू उबैदा सैफ़ुल बहर। सैफ़ुल बहर का मतलब कि जो समंदर के किनारे जहाँ जिहाद हो रहा था, इसमें हुजूर ने अमीर बनाया था हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। इसमें मुसलमानों की तादाद 300 थी और इसका बाइस ये बना था, ये भी कुछ लोग थे, कुछ कबाइल थे जिनके बारे में पता चला कि ये मुसलमानों पे हमला करने का मंसूबा बना रहे हैं, रूमियों का साथ दे रहे हैं और मुसलमान मुसाफिरों को निशाना बना रहे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें लश्कर दे के रवाना किया। ये सहाबा इकराम गए और बड़ी तंगदस्ती का दौर था, इनके पास जो कुछ था वो ख़त्म हो गया। एक वक्त आया कि इनके पास जो खजूरें थीं, दिन में एक एक दो दो खाया करते थे, वो भी ख़त्म हो गई। फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि गुठली मुंह में रख देते थे, उसको चूसते थे, ऊपर से पानी पीते थे और वो चूस कर ही अपना वक्त गुजारते थे। और इसी लड़ाई के अंदर वो वक्त भी आया कि इन्हें पत्ते भी खाने पड़े, यानी बड़ी मुशक्क़त का दौर था। इस जंग में सहाबा इकराम पर बड़ी तकलीफ़ें आई, जो कुछ था वो सब कुछ ख़त्म हो गया। तो एक रावी हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछने लगा कि एक एक दो दाने खजूर पर आप लोग कैसे गुजारा करते थे। फरमाया भाई जब वो दो दाने मिलना भी बंद हो गए तब हमें कदर आई कि कम से कम वो एक दो दाने मिलते थे, वो खा लेते थे, एक उम्मीद होती थी खजूर के दो दाने मिलेंगे। लेकिन जब वो भी ख़त्म हो गए फिर हमें तलब हुई कि काश वो दो तो मिलते थे। रब्बुल आलमीन हमेशा जब इंसान पर आजमाइश आए, अल्लाह ताला आजमाइश के बाद फ़तह लेकर आता है, अल्लाह ताला उसर के बाद युसर लेकर आता है, तकलीफ़ के बाद अल्लाह राहत लाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से फिर राहत किस तरह आई, वो इस तरह के लोग समंदर के किनारे जा रहे थे तो चलते चलते कहते हम एक जगह पर पहुँचे। जैसे पहुँचे तो समंदर के किनारे ही हमने देखा एक बहुत बड़ी मछली वो समंदर से बाहर आई है और वो अंबर मछली थी। जब वो बाहर आई तो हमने शिकार किया। उसका गोश्त इतना था कि हम लोग 18 दिन तक, हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला फरमाते हम 18 दिन तक वो ताज़ा गोश्त खाते रहे। अल्लाह ताला ने समंदर की हवाएं उस पर चलाई, वो इस तरह काम दे रही थी जिस तरह आज फ्रीज़र काम देता है कि चीज़ को ठंडा रखता है तो वो ख़राब नहीं होती। तो ठंडी हवाएं यूँ चलती रहीं और वो मछली का गोश्त ताज़ा रहा। जहाँ पहले इन्होंने
کھجوریں 2-2 دانے کھا کر اور وہ وقت کے گٹھلیوں کو چوس کر گزارا کیا۔ اب اللہ نے لحمن طریہ تازہ گوشت 18 دن تک حضرات صحابہ کرام کو کھلایا، اور وہ مچھلی بھی اتنی بڑی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا اس کے کانٹوں کو کھڑا کرو، تو کہتے ہیں جب ہم نے اس کے 2 کانٹوں کو کھڑا کیا یوں سیدھا، اور ایک اونٹنی کی سواری پہ کھجاوا رکھا اور ایک آدمی کو بٹھایا کہ اس کے نیچے سے گزرو، تو جب وہ نیچے سے گزرا تو وہ کانٹے کے اوپر تک کنارے تک وہ نہیں پہنچ رہا تھا، یعنی اتنے بڑے بڑے اس مچھلی کے کانٹے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے عسر کے بعد یسر لائی اور رب العالمین نے انہیں خوب رزق عطا فرمایا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ واقعہ ہوا، آپ نے فرمایا اگر کچھ گوشت ہے تو مجھے بھی دو۔ مقصد تھا یہ غیبی رزق ہے، اور غیبی رزق میں اللہ کی برکتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو بہرحال یہ بھی سن 8 ہجری میں ماہ رجب میں یہ واقعہ پیش آیا جسے سریہ ابو عبیدہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لشکر میں بھی مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اس کے بعد سن 8 ہجری ہی میں ماہ رمضان المبارک میں فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا سیرت کے واقعات تسلسل کے ساتھ، تو سن 8 ہجری ہی میں رمضان المبارک کے مہینے میں فتح مکہ کا مشہور واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے کا سبب یہ تھا، گزشتہ دروس میں میں نے بات عرض کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے موقع پر 10 سال تک کے لیے معاہدہ مشرکین کے ساتھ کیا تھا، اور ان میں شرائطیں ہو گئی تھیں کہ تم ہم سے نہیں لڑو گے، ہم تم سے نہیں لڑیں گے، اور نہ ہی کوئی قبائل میں اگر کوئی لڑے مسلمانوں کے ساتھ یا تمہارے ساتھ تو ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اب یہ ساری شرائطیں ہو گئی تھیں، لیکن اب مشرکین نے ان شرائط کو توڑا، اور اس کا سبب یہ بنا کہ بنو بکر ایک قبیلہ تھا۔ قریش کے لوگوں نے، مشرکین مکہ نے اس کے ساتھ تعاون کیا، اور اس بنو بکر نے حملہ کیا بنو خزاعہ پر۔ بنو خزاعہ جو قبیلہ تھا یہ مسلمانوں کا حلیف تھا، زمانے جاہلیت سے چلا آ رہا تھا، بنو عبد المطلب کے ساتھ اس کا تعلق تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ، تو یہ مسلمانوں کے لیے نرم گوشہ رکھتے تھے، لڑتے نہیں تھے، مسلمانوں کی حمایت کرنے والے تھے۔ بنو بکر کے لوگوں نے جب بنو خزاعہ پہ حملہ کیا، قریش کے لوگوں نے ان کے ساتھ خوب تعاون کیا، اور مشرکین مکہ نے ان کے ساتھ جانی مالی اسباب کا، ہتھیاروں کا تعاون کیا۔ یہاں تک ہوا کہ ان کے جو لوگ مکہ میں آئے تو بجائے یہ کہ یہ ان کو پناہ دیتے تو ان مشرکین مکہ نے ان کے قبیلے کے لوگوں کو قتل کیا۔ اگر کوئی کسی گھر میں گھسا پناہ مانگی اس کو بھی قتل کیا، حالانکہ قانون یہ تھا کوئی پناہ مانگتا اسے پناہ دے دی جاتی تھی، لیکن انہوں نے کسی کو پناہ نہیں دی، اور اس بنو خزاعہ کے قبیلے کے لوگوں کے ناحق بہت انہوں نے قتل کیا۔ اب یہ بنو خزاعہ کے 40 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ آئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا آپ نے ان سے شرائط طے کر دی تھیں، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے بنو بکر کا ساتھ دیا اور ہمارا قتل عام کیا، تو آپ ان کے ساتھ معاہدہ ختم کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب معاہدہ ختم کر دیا، کیونکہ یہ ایک دو نہیں کئی دفعہ ایسی بات ہوئی کہ انہوں نے معاہدے کی شقوں کو کے برخلاف چلے، اور ایسے موقع پر انہوں نے مسلمانوں کے بھی خلاف ہوئے، شرائط کو بھی توڑا، اور ہر اس چیز کی حمایت کی جس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچ سکتا تھا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ لیا انہوں نے ان کی رعایت نہیں رکھی، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار کیا جس میں 10,000 صحابہ اکرام تھے، اور اب تک کی جنگوں میں اتنا بڑا لشکر اس سے پہلے نہیں آیا۔ بدر میں مسلمان 313 تھے 2 ہجری میں، احد میں مسلمانوں کی تعداد 1000 تھی، لیکن 300 منافق عین جنگ کے موقع پہ نکل گئے تھے، مسلمان صرف 700 رہ گئے تھے۔ اس کے بعد بنو قریظہ میں اور پھر آگے جا کر احزاب میں مسلمانوں کی تعداد صرف 3000 تھی، حدیبیہ میں 1450 تھے، خیبر کے موقع پر 700 تھے۔ اب تک کی جنگوں میں سب سے بڑی تعداد فتح مکہ کے اس موقع پر تھی کہ مسلمان 10,000 تھے۔ اور اب حضور نے جب فرمایا کہ اب ہم مکہ میں داخل ہوں گے تو صحابہ اکرام کے لیے بھی ایک خوشی کا موقع تھا کہ مسلمان جو ہجرت کر کے مکہ سے آئے تھے اب تک اطمینان کے ساتھ نہ عمرہ کر سکتے تھے نہ حرم میں عبادت کر سکتے تھے۔ سن 6 ہجری میں آئے تب بھی واپس کر دیا گیا، سن 7 ہجری میں عمرۃ القضاء کے لیے آئے، صرف 3 دن ٹھہرے تھے۔ تو مسلمانوں کے لیے بھی خوشی کا وہ وقت تھا کہ انشاءاللہ ہمیں فتح ہوگی، ہم بڑی عزت کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کریں گے، عمرہ کریں گے، خانہ کعبہ میں عبادت کریں گے۔ تو یہ 10,000 کا لشکر یہاں سے روانہ ہونے کے لیے تیار ہوا۔
عین اسی وقت میں ابو سفیان وہاں سے آ گیا۔ اس وقت تک چونکہ ابو سفیان مسلمان نہیں ہوا تھا اور یہ قریش کے قبائل میں ایک سردار تھا، باقی سردار تو سارے اس سے پہلے کچھ بدر میں، کچھ احد میں، دیگر جنگوں میں مارے گئے۔ ابو سفیان اس وقت تک حیات تھے، تو ابو سفیان کو جب پتہ چل گئی یہ خبر کہ مسلمان حملہ کریں گے، تو ابو سفیان معاہدے کے لیے اور صلح کے لیے آیا، اور جیسے ہی پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ نہیں تھے۔ اب ان کی صاحبزادی تھی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا، اس اعتبار سے ابو سفیان حضور کے سسر ہیں۔ اب جب جیسے ہی یہ گھر آئے تو بستر پر بیٹھنے لگے، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیچے سے بستر اٹھا دیا، یعنی چارپائی پہ بٹھایا، نیچے سے بستر ہٹا دیا۔ ابو سفیان نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ بیٹی کیا بات ہے، میں بستر کے قابل نہیں یا بستر میرے قابل نہیں، یعنی تم نے کیوں ہٹایا؟ کیا میں بستر کے بیٹھنے کے قابل نہیں، یا میری عزت اور تکریم میں کوئی اور بستر ڈالنا چاہ رہی ہو اس لیے ہٹایا؟ تو بیٹی نے آگے سے جواب دیا، ابا جان آپ چونکہ مشرک ہیں، بتوں کی عبادت کرنے والے، اور یہ بستر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، اس لیے آپ اس پر بیٹھنے کے لائق نہیں جب تک آپ ایمان لے کر نہیں آتے، اس لیے میں نے نیچے سے بستر ہٹا دیا۔ دیکھیں ایمان کیسا رشتہ ہوتا ہے کہ یہاں سگا والد ہے لیکن دل میں ایمان ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی تعظیم ہے اپنے سگے والد سے کا۔ آپ کا احترام اپنی جگہ، آپ کی تعظیم اپنی جگہ، لیکن جہاں بات امام الانبیاء کی آئے گی تو اس کے مقابلے میں کوئی برابر نہیں ہو سکتا۔ تو اپنے والد کو حضور کے بستر پہ نہیں بٹھایا۔ پھر جب ابو سفیان آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملے، حضور نے فرمایا میں شرائط کی لاج رکھتا رہا، تمہاری طرف سے ہر موقع پہ ان شرائط کو توڑا گیا، اور ایک دو نہیں 20 دفعہ ایسا ہو سکا ہے، اور اب مسلمانوں نے تیاری کر دی ہے، اب جو اللہ کو منظور ہوگا وہی ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے نکلنے لگے، اس سے پہلے حاطب بن ابی بلتعہ نے، صحیح بخاری کی روایت ہے، انہوں نے خط لکھا، اور انہوں نے خط دے کر ایک عورت کو بھیجا۔ یہ صحابی رسول ہے حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس خط میں انہوں نے مکہ والوں کو ایک پیغام دینا تھا خفیہ طور پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور یہ پیغام ان تک پہنچانا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے پتہ چل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان تینوں سے فرمایا تم لوگ جاؤ، اور روضہ خاخ یہ جگہ کا نام ہے، روضہ خاخ مقام پر جب تم پہنچو گے تمہیں ایک عورت نظر آئے گی جو سوار ہوگی، اس کے پاس خط ہوگا، اس سے وہ خط لے کر آ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے پتہ چل گیا تھا کہ یہاں ان کو خبر دی جا رہی ہے۔ اب یہ تینوں صحابہ اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے اور اسی مقام پہ روضہ خاخ پہ پہنچ گئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عورت ہوگی خط ہوگا۔ تو حضرت علی نے اس عورت سے کہا کہ تیرے پاس خط ہے وہ دے دے۔ اس نے پہلے انکار کیا، میرے پاس کوئی خط نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ خبر ہمیں ہمارے پیغمبر نے دی ہے، اور ہماری پیغمبر کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلتا، تو شرافت سے خط نکال دے ورنہ تیرے کپڑے اتار دیں گے۔ جب اس نے دیکھا حضرت علی کے جذبات، حضرت مقداد کے، کہا تیرے پاس خط ہے؟ اس نے اپنا سامان کھولا، دیکھو خط نہیں ہے۔ کہا نہیں ہے، تو نے کہیں رکھا ہے تو خط نکال کے دے دے، ہمارے پیغمبر نے بتایا، ہمارے پیغمبر کی بات وہی پر مبنی ہے۔ عورت سمجھ گئی کہیں ایسا نہ ہو اب یہ میری جامہ تلاشی شروع کر دیں، تو اس نے اپنے بالوں کو کھولا تو بالوں کے اندر اس نے خط کو چھپایا ہوا تھا۔ اب یہ وہ خط لے کر ان سے لیا، اور یہ خط لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے۔ جب خط کھولا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط پڑھا۔ حضرت حاتم بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاتب یہ تم نے کیوں خط لکھا؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ جلدی نہ کیجئے گا، میری بات آپ پوری سن لیجئے، صحابہ اکرام بھی میری بات سن لیں۔ اب انہوں نے بتایا یا رسول اللہ میں کہیں معاذ اللہ مرتد نہیں ہوا، میں نے ایمان کے بعد کہیں کفر کو پسند نہیں کیا، میں ایمان پہ راضی ہوں، ایمان پر میری بشاشت ہے، لیکن یہاں جتنے لوگ ہیں ہر ایک کا مکہ والوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ہے، مکہ میں اس کے کوئی رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، تو وہ وہاں ان کا خیال رکھیں گے۔ مکہ میں میرے
کوئی رشتہ دار نہیں، میرے عزیز و اقارب خاندان والے نہیں، اب میرے بیوی بچے کچھ زمینیں میری وہاں ہیں، مجھے پتہ تھا اللہ فتح آپ کو دے گا، یقیناً فتح آپ کی ہونی ہے، ہر موقع پر اللہ نے آپ کی مدد اور نصرت کی ہے، میں چاہتا تھا یہ چھوٹا سا خط لکھ کر ان پر اپنا احسان کر دوں، اس احسان کے ذریعے وہ میرے بچوں کا، گھر والوں کا، میرے خاندان کا تھوڑا خیال رکھ دیں گے، ورنہ فتح اللہ ہی آپ کو دے گا۔ اور انہوں نے خط جو لکھا تھا اس میں بھی صرف اتنی بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر آ رہے ہیں اور آپ کا لشکر بہتے پانی کی طرح آ رہا ہے، اور اللہ نے جیسے آپ کو ماضی میں فتح دی تھی مجھے یقین ہے اللہ آپ کو مستقبل میں بھی فتح دے گا۔ صرف یہ چھوٹے سے ایک اشارہ تھا تاکہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو انہوں نے پیغام دیا خط کا، تو اس کی وجہ سے وہ میرے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، فرمایا یا رسول اللہ کہیں حاتب منافق تو نہیں ہو گیا؟ انہوں نے ان کو خط لکھ کر ہمارے ارادے کا بتایا ہے، آپ اجازت دیجئے تو میں سر قلم کر دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں عمر، تمہیں معلوم نہیں وما یدریک لعل اللہ اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم۔ عمر تمہیں معلوم نہیں حاتب بن ابی بلتہ اہل بدر والوں میں سے، اور بدر والوں کی طرف اللہ نے جھانک کر دیکھا ہے اور اللہ نے فرما دیا تم جو بھی عمل کرو میں نے تم سب کی مغفرت کر دی۔ تو حاتب بدر کے شرکاء میں سے جو بدر میں شریک ہوئے، ان کا ایمان، اخلاص، تقوی، ان کی قربانیاں، زہد، ان کا راتوں کا جاگنا، حضور کا ساتھ دینا اتنا زیادہ بڑھ کر ہے کہ اگر وہ کوئی بالفرض کوئی خطا ہو بھی جائے تو اللہ نے وہ بھی معاف کر دیے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ایسی بات نہ کہو۔ حضرت عمر نے بھی جذبات میں ایک بات کی، مقصد یہ تھا کہ ان کو خط نہیں لکھنا تھا، لیکن حضرت حاتب نے صحیح سے وضاحت کر دی کہ میں چاہ رہا تھا ایک احسان ہو اور وہ میرے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ فرمایا وہ جملہ یہ تھا فقد غفرت لکم، اللہ نے کہا میں نے تمہیں بخش دیا، صیغہ ماضی کا استعمال ہوا، اس پہ قد تاکید کے لیے داخل ہوا۔ اللہ کو تو پتہ ہے اگر بالفرض کوئی بات ہے بھی اللہ نے مستقبل کی بھی سب باتوں کو معاف فرما دیا، اللہ نے مغفرت کر دی ہے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے اب لشکر لے کے روانہ ہو گئے۔ 10,000 صحابہ اکرام تھے۔ جیسے یہ لشکر اب وہاں پر پہنچنے والا ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان تو لائے تھے لیکن اب تک ہجرت کر کے وہاں نہیں آئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو پیغام پہنچایا تھا کہ تم وہیں ٹھہرو۔ اب حضرت عباس حضور کے چچا وہیں مکہ میں ہیں، اب ابو سفیان بھی وہاں ہے۔ جب پتہ چلا کہ اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے، انہیں معلوم تھا کہ اب ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب مسلمان چونکہ حدیبیہ کے بعد سے لے کر فتح مکہ تک ان 2 سالوں میں مسلمان آتے رہے اور مشرکین نے مسلمانوں کو قریب سے دیکھا، ان کی عبادات، ان کے اعمال، ان کا اٹھنا بیٹھنا، گفتار و رفتار، تو اس سے بہت سارے لوگ متاثر ہو کر ایمان لے آئے تھے۔ اور جب یہ فتح مکہ ہو رہا تھا پھر تو جوق در جوق لوگ ایمان لے کر آئے ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ نصر میں اللہ رب العزت نے اسے بیان بھی فرمایا کہ اب اللہ کی مدد آ چکی ہے اور لوگ جوق در جوق ایمان میں داخل ہوں گے، یعنی ایک نہیں افواج ایمان میں آئیں گی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اللہ کی مدد آ چکی ہے اور آپ دیکھو کہ فوجیں اسلام میں داخل ہوں گی۔ تو وہ جو حدیبیہ کی شرائط بظاہر لگ رہی تھی کہ مسلمانوں کے خلاف ہے، لیکن چونکہ اللہ رسول کے ہر کام میں حکمت ہے اور اس کے فوائد آگے جا کر سامنے آئے کہ فوجیں اسلام میں داخل ہو گئی۔ اس لیے اگر کوئی کام کبھی سمجھ نہ آئے لیکن اگر بڑے کہیں، بزرگ کہیں تو اس میں خیر ہوتی۔ کبھی نوجوان اپنے جذبات میں آ کر اس کو بظاہر اچھا نہیں سمجھتے، لیکن تجربے کار لوگ، اہل اللہ لوگ اگر کوئی بات، کوئی مشورہ، کوئی رائے دیں، ان کے ماننے میں اللہ نے بڑے فوائد رکھے۔ تو بہرحال فتح مکہ میں اب لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ ابو سفیان اب حضور کے چچا حضرت عباس کے پاس گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل
چلا جیسے ہی داخل ہو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہے؟ آپ جب فتح مکہ پہ آئے، آپ نے سیاہ امامہ باندھا ہوا تھا، آپ سواری پہ سوار تھے، آپ کا سر اتنا جھکا ہوا تھا گویا کہ سواری سے لگ رہا تھا۔ ورنہ عموماً جب آدمی کسی علاقے میں فاتحانہ داخل ہوتا ہے اور 10,000 کا مجمع اس کے ساتھ ہوتا ہے اور فتح یقیناً اس کے لیے ہوتی ہے، آدمی تو تکبر میں داخل ہوتا ہے، غرور میں داخل ہوتا ہے، نعرے لگتے ہیں اس کے نام کے، لیکن امام الانبیاء کی عاجزی، تواضع، خشیت، تعلق مع اللہ کے ساتھ ایک نسبت، اتنا سر جھکا ہوا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سر گویا سواری سے لگ رہا ہے۔ پھر آپ نے سب کو معاف کر دیا۔ یہ وہی لوگ تھے مکہ کے جنہوں نے 13 سال آپ پہ ظلم و ستم کیا تھا، جنہوں نے 3 سال تک آپ کو شیب ابی طالب میں محصور رکھا تھا، آپ کا کھانا پینا بند کر دیا تھا، معاملات، نکاح، معاشرت ختم کر دی تھی۔ یہ وہی مکہ کے لوگ تھے جو بلال حبشی کو گرم ریت پہ لٹایا کرتے تھے، وہی تھے جنہوں نے خباب بن ارد کو انگاروں پہ لٹایا تھا، یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے حضرت سمیہ کی شرمگاہ پہ برچھی مار کے شہید کیا تھا، حضرت عمار اور یاسر پہ ظلم و ستم کیا تھا۔ 13 سال کا وہ پورا دور کہ جو مسلمانوں کی تکلیفوں آزمائشوں میں گزرا، حضور چاہتے تو ایک ایک سے بدلہ لے سکتے تھے، تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا، لیکن قربان جائیے امام الانبیاء کی ذات پر، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، حضور نے آپ کو کیسا رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ نے حضور جیسے داخل ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہاں تک کہ ابو سفیان کے گھر میں کوئی داخل ہو جائے اس کے لیے بھی امن ہے۔ من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، من اغلق بابہ فہو آمن، من القى السلاح فہو آمن، من دخل بیت اللہ فہو آمن۔ جو جہاں داخل ہوگا اس کے لیے امن، دروازہ بند کر لو اس کے لیے بھی امن، ہتھیار ڈال دو اس کے لیے بھی امن، جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی امن، جو ابو سفیان کے گھر میں جائے اس کے لیے بھی امن۔ حالانکہ ابو سفیان ہر لشکر میں کفار کی طرف سے تھے، لیکن آپ علیہ السلام کے عالی اخلاق، آپ نے سب کو معاف فرما دیا۔ آپ نے چند ایک کے قتل کا حکم دیا، وہ بھی وہ لوگ تھے جو ہر موقع پر تکلیف پہنچاتے، مسلمانوں کو اذیت دیتے، جن میں خاص طور پہ ابن خطل بیت اللہ کے غلاف کے ساتھ لپٹ گیا، کعبہ کے پردوں کے ساتھ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے قتل کر دو۔ اس کے 3 بڑے جرم تھے، ایک تو یہ مرتد ہو گیا تھا، ایک اس نے مسلمانوں کو ناحق قتل کیا تھا، اور ایک یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے بارے میں نازیبا اشعار کہتا، حجوہ کرتا، حضور کی گستاخی کرتا، اور اپنی اس حرکت سے باز نہیں آتا تھا۔ سمجھانے کے باوجود باز نہ آیا تو یہ متعدی مجرم تھا، اس کا جرم ٹھیک نہیں ہوتا تھا۔ ایسوں کے لیے پھر یہی ہوتا ہے جیسے جسم میں کوئی حصہ خراب ہو جائے، ٹھیک نہ ہو تو اسے کاٹ دیا جاتا ہے آپریشن کر کے، حضور نے فرمایا اسے قتل کر دو، تو ابن خطل کو قتل کیا گیا۔ اس طرح کے چند وہ لوگ تھے کہ جو ہر موقع پہ حجوہ کرتے، مسلمانوں کو تکلیف دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان کا فرمایا، باقی آپ نے سب کو معاف فرما دیا۔ اب فتح مکہ کے موقع پہ جیسے ہی فتح ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر بیت اللہ میں داخل ہوئے۔ بیت اللہ میں آپ نے دیکھا جب دروازہ کھولا تو اندر دیکھا سارے بت ہی بت تھے، 360 بت اندر رکھے ہوئے تھے۔ جاہلیت میں تو ہر ایک کام کے لیے الگ بت تھا، رزق کے لیے الگ بت تھا، کاروبار کے لیے الگ تھا، اولاد کے لیے الگ تھا، نفع نقصان کے لیے الگ تھا۔ جب آپ اندر داخل ہوئے آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ ایک ایک بت کو مارتے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ چکا ہے، باطل مٹ چکا ہے، اور باطل نے تو مٹنا ہی ہے۔ آپ ایک ایک لاٹھی مارتے اور سارے بتوں کو آپ نے گرا دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سب کو باہر پھینکا جائے، بیت اللہ کو دھو دیا جائے، صاف ستھرا کر دیا، اور حضرت بلال سے کہا اب بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کر آذان دے دو۔ پھر حضرت بلال بیت اللہ کی چھت پہ چڑھے ہیں اور حضرت بلال نے آذان دی، اور پھر وہ آذان گویا پورے مکہ میں گونج رہی تھی۔ اس طرح اللہ نے مسلمانوں کو فتح مکہ کے موقع پر ایک فتح عطا فرما دی۔ اب لوگ جوگ در جوگ ایمان میں داخل ہونا شروع ہو گئے، جو بھی آتا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرتے گئے، آپ نے کسی کے قتل کا حکم نہیں دیا۔ یہاں تک کہ ابو جہل کا بیٹا اسی موقع پر جب اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کا اتنا لشکر ہے اور ان کو فتح ہوگی، تو ابو جہل
جہل کا بیٹا اکرمہ وہ اسی ٹائم وہاں سے نکلا، اسد الغابہ میں الاستیاب میں الاصابہ میں واقع ہے، وہ وہاں سے نکلا، سمندری راستے سے جا رہا تھا کہ میں کسی دوسرے شہر میں چلا جاؤں گا۔ تو جیسے ہی کشتی میں بیٹھا، درمیان میں پہنچے، سمندر کی موجوں میں طغیانی آ گئی۔ اب اچانک پانی اوپر موجوں میں آ رہا ہے، کشتی میں گر رہا ہے، کشتی یوں تیر رہی ہے، ڈگمگا رہی ہے کہ اب کلٹی ہوگی تو سارے ڈوب جائیں گے۔ کشتی چلانے والے نے کہا، لوگ پکار رہے تھے لات کو، منات کو، عزا کو، اس نے کہا نہیں، یہ کام نہیں آتے، اب محمد کے رب کو پکارو۔ یہ لات منات کا کام نہیں ہے، کشتیوں کو کنارے پہ لگانا، سمندر کی موجوں کی طغیانی کو ختم کر دینا، موسم کی صورتحال کو ٹھیک کر دینا، یہ لات منات کا کام نہیں ہے، یہ محمد کے رب کا کام ہے۔ اکرمہ نے جب یہ بات سنی، کہا اسی کی مخالفت تو میرا والد بھی کرتا تھا ابو جہل، ہم لوگ کرتے رہے، اگر محمد کا رب سچا ہے تو دین سچا ہے۔ تو پھر اس نے دل میں نیت کر دی، اگر انشاءاللہ میں کنارے آ گیا، میں اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ رکھوں گا اور آپ کو میں عفو درگزر والا، محبت کرنے والا، امن والا پاتا ہوں۔ دل میں نیت کر چکا تھا۔ قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے، یہ جو مشرکین جب سمندری سفر میں ہوتے تھے اور ان کی کشتیوں میں جیسے ہی پانی اندر آنا شروع ہوتا طغیانی بڑھ جاتی تو یہ فوراً اللہ کو یاد کرتے تھے، اور جیسے ہی موسم کی صورتحال ٹھیک ہو جاتی تو فوراً یہ لوگ شرک شروع کر دیتے۔ موسم ٹھیک ہے تو شرک شروع ہو گیا، موسم کی صورتحال خراب ہو گئی تو فوراً یہ اللہ کو پکارنا شروع کیا۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، جب یہ کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں، اللہ کو خالص اخلاص کے ساتھ پکارتے ہیں، اور جب ہم ان کو خشکی کی طرف نجات دے دیں تو یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیتے ہیں۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا، چاہیے کہ وہ انکار پھر کر دیں جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے، بس یہ دنیا کی زندگی ہے، نفع حاصل کر لو، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب جان لو گے۔ اب اکرمہ کے سامنے بھی یہ منظر آ گیا تھا، گویا اللہ نے انہیں ہدایت دینی تھی، سمندر کی موجوں کی طغیانی انہوں نے دیکھ لی۔ اب ان کی گھر والی تھی ام حکیم، ابو جہل کی بہو، اکرمہ کی بیوی ام حکیم۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی، انہوں نے کہا کہ میرا شوہر اکرمہ سفر میں چلا گیا، اگر آپ میرے شوہر کو امن دے دیں میں ان کو بلا کے لے آتی ہوں، آپ بڑے عالی اخلاق والے، معافی کرنے والے، آپ نے سب کو معاف کیا، اگر میرے شوہر کو بھی معاف کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام حکیم سے، اگر تمہارا شوہر آ جاتا ہے میں نے اس کو معاف کر دیا، اس کو کوئی انتقام نہیں، کچھ بھی میں نہیں کہوں گا، میں نے اس کو معاف کر دیا، جاؤ اس کو پیغام دو، بس صرف ایمان لے آئے، اسلام لے آئے تو میں نے سب کو معاف کیا ہے۔ ام حکیم خوش ہو گئی، سواری لی اور تیزی سے ساحل سمندر پہ پہنچی۔ جیسے پہنچی اب کشتی کوئی دیکھ رہی تھی کہ میں ان تک پہنچوں انہیں خبر دوں، تو کشتی ایک بک کرائی، تھوڑا سا آگے پہنچی، وہ کشتی وہ والی واپس آ رہی تھی ساحل پر، اپنے شوہر کو آواز دی کہ جلدی لوٹو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن دے دی۔ تو اب جب راستے میں آنے لگے، اکرمہ نے پوچھے کہیں ایسا تو نہیں حضور قتل کر دے؟ فرمایا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے عالی اخلاق والے، سب کو معاف کر دیے۔ ام حکیم ایمان لے آئی تھی۔ اب راستے میں آتے ہوئے اکرمہ نے اس سے کہا، چونکہ بیوی تھی تو اکرمہ نے اپنی گھر والی ام حکیم سے ازدواجی تعلق قائم کرنا چاہا۔ ام حکیم نے کہا نہیں، اب تک تم غیر مسلم ہو، میں مسلمان ہوں، جب تک اسلام نہیں لاؤ گے مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ تو دیکھیں اسلام کیسی چیز ہے، جب دل میں ایمان آ جاتا ہے نا پھر یہ انسان کو ہر گناہ سے روک دیتا ہے۔ ایمان کی نشانی یہی ہے، اذا سرت کا حسنتوں کا وساعت کا سیئتوں کا فانت مؤمن، جب نیکی خوش کر دے، گناہ پریشان کر دے تو سمجھو تم مسلمان ہو۔ فرمایا میرے قریب نہیں آنا، ہاتھ نہیں لگانا، باقی بات مجھ سے کرو۔ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ قریب پہنچ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی کہ سامنے سے اکرمہ آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، ابو جہل کا بیٹا ہے، لیکن امام الانبیاء کا عفو درگزر دیکھیے، ابو جہل کا بیٹا حضور استقبال کے لیے خوشی میں کھڑے ہوئے، آگے بڑھنے کے لیے آپ کی چادر مبارک کندھے سے نیچے گر گئی، آپ نے دوبارہ چادر ڈالی اور آگے بڑھ کر کے استقبال کیا، اور آپ نے فرمایا مرحبا بالراکب المہاجر،
خوش آمدید ہو تیرے لیے کہ جو سفر کر کے آیا، ہجرت کر کے آئے، تیرے لیے خوش آمدید ہو۔ حضور نے گلے لگایا ان کو، اسی موقع پر اکرمہ مسلمان ہو گیا۔ پھر یہ اکرمہ اس کی آگے ساری زندگی اسلام میں گزری ہے، اسلام کے دفاع میں گزری، مسلمانوں کے ساتھ مل کر کفار سے جہاد کرتے رہے۔ فرماتے تھے جتنا میرے والد نے یا میں نے اسلام کو نقصان دیا، اب میری کوشش ہے میری پوری زندگی اسلام پہ لگے گی۔ پھر جب یہ قرآن پڑھتے تھے، ان کے گود میں جب قرآن ہوتا تھا، تلاوت شروع کرتے تھے، اکرمہ بہت روتے تھے۔ قرآن کی تلاوت شروع کرتے تھے، روتے تھے، قرآن کو چومتے اور سینے سے لگاتے تھے کہ ہم نے زندگی اس کے انکار میں گزاری، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ تو بہرحال اسی فتح مکہ کے موقع پر حضرت اکرمہ بھی اسلام لے کر آ گئے۔ اسی فتح مکہ میں حضرت وحشی بھی اس موقع پر اسلام لائے۔ حضرت وحشی کا واقعہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے شہید کیا تھا، لیکن یہ اس میں تھے کہ حضور کے چچا کو میں نے شہید کیا، کہیں جب میں جاؤں گا تو مجھے تو قتل کیا جائے گا قصاص میں، لیکن جب یہ ایمان لے کر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھی ایمان کو قبول فرمایا۔ آپ نے انہیں کچھ نہ کہا، حالانکہ صحابہ کی تلواریں نیام سے نکل رہی تھیں کہ ان سے بدلہ لیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا۔ آپ نے صرف اتنی بات فرمائی، وحشی تم میرے سامنے نہ بیٹھا کرو، میری پشت کے پیچھے بیٹھو، میں تمہیں دیکھتا ہوں مجھے میرا چچا یاد آ جاتا ہے۔ حضور کے چاچا حضرت حمزہ کی تو بڑی قربانیاں تھی حضور کے لیے ہر موقع پر۔ جس وقت ابو جہل نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہا تھا، اس وقت تک حضرت حمزہ ایمان نہیں لائے تھے، لیکن جیسے ہی ان کو ان کی باندی نے بتایا، فوراً پہنچے، ابو جہل کو اپنی برچھی سے مارا، سر زخمی کر دیا، لہو لوہن کر دیا کہ تو نے میرے بھتیجے کو برا بلا کہا ہے، آئندہ تجھے اس کی مجال نہیں ہونی چاہیے۔ پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور کہا تھا بھتیجے میں نے تیرا بدلہ لے لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا تھا، چچا جان مجھے خوشی اس پر نہیں کہ آپ نے ابو جہل کو مارا، میرا بدلہ لیا، مجھے خوشی اس وقت ہوگی جب آپ ایمان لے کر آؤ گے، مجھے خوشی تب ہوگی جب آپ اسلام لاؤ۔ حضرت حمزہ مسلمان ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر موقع پر کوشش یہ ہوتی تھی بس کوئی ایمان لے آئے، کوئی دنیا سے بغیر ایمان کے نہ جائے۔ ایک موقع پر ایک لڑکا عیسائی حضور کی خدمت کرتا تھا، بیمار ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے گئے، اس کا والد بھی موجود تھا، وہ یہودی تھا۔ حضور جیسے گئے، آپ نے اس بچے سے کہا کہ کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ۔ مقصد تھا اللہ اس کو ہدایت دے دے، اس کا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے۔ اب وہ بچہ ایک نظر نوجوان لڑکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا، ایک نظر اپنے والد کو دیکھتا کہ میں کیا کروں۔ والد نے کہا ابو القاسم کی اطاعت کرو، ابو القاسم جو کہہ رہے اطاعت کرو۔ تو اس نے کلمہ پڑھا، جب کلمے پڑھ کر مسلمان ہو گیا، ایمان کی حالت میں انتقال ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو بڑے خوش تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اس کو جہنم کی آگ سے بچا دیا، جس نے اس کو جہنم کی آگ سے بچا دیا، یہ ایمان لے کر آ گیا۔ تو اصل خوشی ہے کسی کے ہدایت ملنے پر، ہمیں خوشی ہونی چاہیے کسی کے اسلام لانے پر، کسی بے نمازی کے نمازی بن جانے پر، کوئی دین سے دور ہو دین پر آ جائے، مسلمان کو خوشی اس پر ہوتی ہے، مال پر، دولت پر، پیسے پر، منصب پر خوشی نہیں۔ بیٹا بے نمازی ہو نمازی بن جائے، اس پر خوش ہو، اولاد دین سے دور ہو دین پہ لگ جائے، اس پر خوشی ہو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تھا لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، اللہ آپ کے ذریعے سے ایک آدمی کو ہدایت عطا فرما دے، یہ سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ ایک آدمی کو ہدایت مل جائے، یہ سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ مقصد یہی ہے کہ امت ہدایت پر آ جائے۔ تو بہرحال اسی موقع پر حضرت وحشی بھی ایمان لے کر آئے۔ یہی فتح مکہ کا موقع ہے۔ ابو لہب کے دو بیٹے ہیں، ایک ہے عتبہ اور ایک معتب، یہ بھی اس موقع پر ایمان لائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس سے کہا کہ ابو لہب تو کفر پہ مر گیا، اس کے جو دو بیٹے ہیں کوشش ہو کہ یہ ایمان لے کر آ جائیں، تم ان کو بلاؤ۔ وہ بچے بھی خوفزدہ تھے، ڈرے ہوئے تھے کہیں ایسا نہ ہو ہمیں قتل نہ کیا جائے، ہمارے باپ نے ساری زندگی اسلام کی مخالفت کی، سب سے پہلا پتھر اٹھا کر حضور کو مارنے والا ابو لہب ہی تھا۔
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بچے ایمان لے آئے۔ حضرت عباس ان کے پاس گئے اور انہیں ایمان کی دعوت دی، کہا حضور نے تمہیں معاف کیا ہے، تم ایمان لے آؤ۔ جب یہ حضور کے پاس آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑا دونوں کا، دونوں کو بیت اللہ کے قریب لے کر گئے اور دونوں کا ہاتھ بیت اللہ کے دروازے کے قریب رکھا اور آپ نے آسمان کی طرف نظر ڈالی، اے دلوں کو پلٹنے والے اللہ ان کو ہدایت دے دے، یا اللہ ہدایت تیرے اختیار میں، ان کے دلوں کو پلٹ دے۔ حضور چہرہ اٹھانا تھا، آنکھوں سے آنسو گرنے تھے، اللہ نے ان کے دل کی دنیا کو پلٹ دیا اور دونوں مسلمان ہو گئے۔ تو اس موقع پر یعنی جوق در جوق ایمان لائے ہیں، حضور کے عالی اخلاق کی وجہ سے، آپ کے درد دل کی وجہ سے، آپ کے اللہ سے مانگنے کی وجہ سے اللہ نے فتح مکہ کے موقع پر مسلمانوں کو بڑی فتح بھی عطا فرمائی اور لوگ کثرت کے ساتھ ایمان میں داخل ہو گئے۔ یہی فتح مکہ کا موقع ہے جس وقت حضرت بلال اذان دے رہے، حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب تک چونکہ ایمان نہیں لائے تھے لیکن یہ نیچے بیٹھے تھے، لڑکے تھے اس وقت نوجوان، حضرت بلال کی نقل اتارنے لگے۔ حضرت بلال جس طرح اذان دیتے تو یہ بھی نقل اتارتے، ان کی آواز اچھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سن لی، یہ چند لڑکے تھے، حضور نے انہیں بلایا، یہ بڑے گھبرا گئے، کہیں ایسا نہ ہو نقل کی وجہ سے مجھے قتل کا حکم نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب بلایا اور ان کے سینے پر ہاتھ رکھا اور آپ نے کچھ پڑھا اور پھونکا، پھر ان کے سر پہ ہاتھ رکھا، پھر آپ نے پڑھا اور پھونکا، پھر فرمایا ابو محذورہ کہو اللہ اکبر اللہ اکبر، کہو اللہ اکبر اللہ اکبر، کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب یہ فرمایا آپ کہو اشہد ان محمد رسول اللہ، ابو محذورہ کو جھجک تھی، آپ نے سینے پر ہاتھ رکھا، فرمایا پڑھو اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ نے ساری کفر کی باتوں کو دل سے ختم کر دیا، اللہ نے دل کو گویا بالکل دھو دیا۔ اب ابو محذورہ نے پڑھا اشہد ان محمد رسول اللہ اور ایمان لے کر آ گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مؤذن بنایا۔ حضور کے ایک مؤذن تھے حضرت بلال، حضور کے ایک مؤذن تھے عبداللہ ابن ام مکتوم، ایک مؤذن تھے سعد قرظی اور ایک مؤذن تھے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور کے بھی کیسے عالی اخلاق ہیں، نقل اتارنے والا بچہ ہے، آپ نے ڈانٹا نہیں، مارا نہیں، قریب کیا، محبت سے بلایا، سینے پہ ہاتھ رکھ کر رب سے دعا کی، اللہ نے ہدایت عطا فرما دی۔ حضور کے اخلاق کیسے ہیں؟ مسند احمد کی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام ہر موقع پر یہ کوشش ہوتی تھی، دھتکارتے نہیں تھے، غصہ نہیں کرتے تھے، ڈانٹتے نہیں تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہ دل کی دنیا ان کی پلٹ دیتا تھا۔ جیسے ایک عربی صحابی حضور کے پاس آئے، نئے نئے ایمان لے کر آئے تھے، تو آپ علیہ السلام کے پاس پہنچے، کہا یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ صحابہ اکرام حیرت میں پڑ گئے، کیسا آدمی ہے زنا کی اجازت مانگ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قریب کیا، آپ نے فرمایا کیا تم یہ گوارا کرتے ہو تمہاری ماں کے ساتھ کوئی یہ حرکت کرے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ نہیں گوارا کرتا۔ آپ نے فرمایا تم یہ گوارا کرتے ہو تمہاری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ کہا نہیں کرتا۔ فرمایا یہ برداشت کرو گے تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی کرے، تمہاری پھوپھی کے ساتھ کوئی کرے، خالہ کے ساتھ کرے؟ آپ نے سارے رشتے اس کو گنوائے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں کبھی برداشت نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا تم جو زنا کرو گے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، تو تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ پھر حضور نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور اللہ سے ایک دعا فرمائی تھی، اللہم طہر قلبہ وحسن فرجہ واغفر ذنبہ۔ اے اللہ اس کے دل کو گناہوں سے پاک کر دے، یا اللہ اس کے دل کو پاکیزہ کر دے، اے اللہ اس کو حیا، پاک دامنی، عزت کی زندگی عطا فرما دے۔ حضرت انس فرماتے ہیں وہ دن ہے موت کا دن ہے، پھر ہم نے اس صحابی کو مدینہ کی گلیوں میں آنکھ اٹھا کر چلتے بھی نہیں دیکھا۔ زنا تو دور کی بات، بد نظری تو دور کی بات، گناہ کے کام کی طرف بڑھنا تو دور کی بات، ہم نے اس کو نظر اٹھا کر مدینہ میں چلتے بھی نہیں دیکھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ امام الانبیاء کی صحبت ہے کہ جو لمحوں میں دل کی دنیا کو بدل دیتی تھی۔ آپ کی ذرا سی صحبت ملتی، آپ کی دعا ہوتی، اللہ تعالیٰ ان کے دل کو پاکیزہ بنا دیتا تھا۔ اللہ نے جیسے امام الانبیاء کو، اس طرح امام الانبیاء کے جو وارث ہوتے ہیں علماء کرام صلحاء، اللہ نے بعض علماء صلحاء کو بھی یہ تاثیر دی ہوتی
ہوتی ہے ان کی گفتگو سن کر مجلس میں بیٹھ کر اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں کو صاف کر دیتے اور اللہ انہیں ہدایت کی طرف لے آتے۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہی فتح مکہ کا موقع تھا، مسلمان اب کثرت سے جیسے داخل ہوئے، اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، لوگ جوک در جوک ایمان میں آ گئے، مردوں کے ساتھ اب عورتیں بھی داخل ہو رہی ہیں، وہ بھی اسلام لے کر آ رہی ہیں، اور حضور کے پاس سب عورتیں جمع ہو رہی ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کسی سے ہاتھ پر بیعت نہیں لیتا، آپ نے زبانی بیعت کی ہے زندگی بھر۔ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے کسی عورت کے ہاتھ کو کبھی چھوا نہیں ہے، مس نہیں کیا، زندگی بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غیر محرم کے عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا، نہ آپ نے اپنے ہاتھ میں کسی عورت کا ہاتھ لے کر بیعت کیے۔ یہ جو آج کل بعض پیر کرتے ہیں، بعض عامل کرتے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ امام الانبیاء سے بڑا پرہیزگار کون ہے؟ کہتے ہیں جی ہم پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، یا ہمارا تقوی ہے، یا ہم اس کو اپنا والد سمجھتے ہیں، بھائی سمجھتے ہیں۔ بھائی امام الانبیاء امت کے والد ہیں، آپ کی گھر والی امت کی ماں ہے، آپ چاہتے لے سکتے تھے امت کو درس دینا تھا، آپ تو معصوم تھے، لیکن آپ نے زندگی بھر کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا ہے، تو اس لیے ہاتھ میں لے کر بیعت کرنا یہ ناجائز ہے۔ عورت کا ہاتھ مرد اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے بیعت لی، کن چیزوں پر بیعت لی؟ سورہ ممتحنہ میں ان کا تذکرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو عورتیں آئیں، ایمان لے کر آئیں، تو حضور نے فرمایا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا، اے نبی جب یہ مومن عورتیں آپ کے پاس آئیں، بیعت کرنے کے لیے آئیں، تو آپ ان سے بیعت لیجئے۔ نمبر 1 یہ اللہ کے ساتھ آج کے بعد کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی۔ نمبر 2 ولا یسرقن، چوری نہیں کریں گی۔ ولا یزنین، نمبر 3 زنا نہیں کریں گی۔ ولا یقتلن اولادہن، نمبر 4 آج کے بعد اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی۔ ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، نمبر 5 کسی پر بہتان نہیں باندھیں گی، جو بہتان ان کے ہاتھ پاؤں نے گھڑ لیا، ان کے سینوں میں آیا، ان کی زبانوں میں آیا، دل و دماغ میں بہتان آیا، تو کسی پر الزام تراشی نہیں کریں گی۔ ولا یعصینک فی معروف، کسی نیکی کے کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ اگر یہ ان باتوں میں تیار ہے فبایعہن، پھر آپ ان سے بیعت کیجئے۔ واستغفر لہن اللہ، اور آپ ان کے لیے اللہ سے استغفار طلب کیجئے۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے کہ اللہ ان کے ماضی کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو جتنی بھی عورتیں آتی گئیں، آپ علیہ السلام نے اسی طرح بیعت کی، یہاں تک کہ ابو سفیان کی گھر والی ہندہ بھی جب آئی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، آپ علیہ السلام نے بھی ان سے انہی چیزوں پر بیعت لی۔ تو جس طرح مرد مسلمان ہوئے کثرت کے ساتھ، اسی موقع پر بہت ساری عورتیں بھی مسلمان ہو گئیں۔ اسی موقع پر حبار بن اسود، وہ بھی فتح مکہ کے بعد ایمان لے کر آئے۔ یہ حبار بن اسود وہ شخص تھا کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب مدینہ ہجرت کے لیے جا رہی تھیں، تو انہوں نے تیر مارا تھا، اور وہ تیر حضرت زینب کی سواری کو لگا تھا۔ حضرت زینب اوپر سے نیچے گری، جب سواری بدک گئی تو حاملہ تھیں، حمل بھی ضائع ہو گیا، اور بڑی تکلیف اور چوٹ آئی۔ اسی چوٹ میں حضرت زینب کا انتقال ہوا ہے۔ تو اب گویا یہ حضور کو تکلیف پہنچانے والے تھے، لیکن جب ایمان لے کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معاف فرما دیا۔ حبار بن اسود کو بھی حضور نے معاف کیا، اور حضور نے ان سے بھی کوئی انتقام نہیں لیا۔ اسی موقع پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے ایمان کا اظہار فتح مکہ کے بعد کیا۔ ایمان تو پہلے یہ لا چکے تھے، لیکن ایمان کا اظہار جو ان کا ہوا ہے وہ فتح مکہ کے بعد ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ بھائی ہیں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہیں۔ اس اعتبار سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب دیکھا جائے تو حضرت ام حبیبہ کے بھائی ہیں، اور حضرت ام حبیبہ امت کی ماں ہے، تو حضرت معاویہ گویا ماموں لگے، اور حضرت ابو سفیان جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہو گئے۔ تو یہ بھی ایمان لے کر آئے فتح مکہ کے موقع پر، ہندہ بھی ایمان لے کر آ گئی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے ایمان کا اظہار کر دیا۔ یہ ایمان پہلے لا چکے تھے، لیکن اظہار فتح مکہ کے موقع پر کیا۔ اسی موقع پر ایمان لانے والوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ بھی تھے۔
ابو قحافہ بوڑھے ہو گئے تھے، ان کے سر کے بال، داڑھی کے بال سفید ہو گئے تھے، آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے۔ جب حضور مکہ میں اب تشریف لائے تھے، حضرت ابوبکر صدیق اپنے والد کو لے کر آئے، فرمایا یا رسول اللہ ان کو کلمہ پڑھائیے، یہ بھی مسلمان ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر تم انہیں نہ لاتے، میں خود چلا جاتا، یہ بوڑھے ہیں، آپ نے ان کو تکلیف دے دی۔ تو فرمایا نہیں یا رسول اللہ، انہیں لازم تھا یہ آپ کی خدمت میں آتے، نہیں یہ کہ آپ ان کے پاس جاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کلمہ پڑھایا، ابو قحافہ بھی ایمان لے کر آ گئے۔ ابو بکر صدیق اس امت کا وہ انسان ہے کہ جس کا والد بھی صحابی ابو قحافہ، ابو بکر صدیق خود بھی صحابی، ان کے بیٹے عبد الرحمن وہ بھی صحابی، عبد الرحمن کا بیٹا محمد بھی صحابی، 4 نسلوں میں صحابیت۔ اور اللہ نے یہ اعزاز کسی اور کو نہیں ملا صحابہ میں جو ابو بکر صدیق کو ملا، خود بھی صحابی، والد بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی، پوتا بھی صحابی، خود بھی صحابی، والدہ سلمہ بنت صخر وہ بھی صحابیہ، 2 بیٹیاں حضرت اسماء، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ بھی صحابیہ، حضرت اسماء کا بیٹا عبداللہ بن زبیر بھی صحابی۔ یہ بھی اللہ نے نسبت دی کہ حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی، امت کی ماں بن گئی، صدیق اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہو گئے۔ تو بہرحال ابو قحافہ بھی اسی موقع پر ایمان لے کر آئے۔ تو اس موقع پر بہت سارے لوگوں نے کثرت کے ساتھ ایمان لایا۔ تو یہ فتح مکہ کا وہ موقع تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا معافی کا اعلان کیا، آپ نے ہر ایک کو معاف فرما دیا۔ پھر اسلام آگے بڑھتا ہی گیا، اسلام پھیلتا ہی گیا۔ اس کے بعد پھر سن 9 ہجری میں جب حج فرض ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کا امیر بنا کر بھیجا۔ حضرت صدیق اکبر پھر آئے۔ تو یہ سن 8 ہجری تک کے میں نے واقعات عرض کر دیے۔